اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن بشار علیہ رحمۃ اللہ الغفار ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے ساتھ سفر پر تھا۔ دونوں مل کر سفر کر رہے تھے اور ہم دونوں روزے سے تھے، مگر ہمارے پاس افطار کے لیے کچھ نہ تھا اور نہ ہی کوئی ایسے ظاہری اسباب نظر آ رہے تھے کہ افطاری کا کچھ انتظام ہو سکے۔ تو میں اس وجہ سے پریشان تھا، فکر مند تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری اس پریشانی کو دیکھ کر، میری اس تشویش کو دیکھ کر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے ارشاد فرمایا، اے ابن بشار علیہ رحمۃ اللہ الغفار، اللہ عز و جل نے غریبوں اور مسکینوں کو دنیا و آخرت میں کس قدر نعمتوں اور راحتوں سے سرفراز فرمایا ہے کہ قیامت کے دن نہ ان سے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ حج کے بارے میں، نہ صدقے کے بارے میں، نہ صلہ رحمی اور حسن سلوک کے بارے میں ان سے حساب کتاب ہوگا، جبکہ مالدار جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و اسباب سے نوازا ہے، ان سے ان سب چیزوں کا سوال ہوگا۔ ارشاد فرمایا آپ فکر نہ کیجئے، تشویش نہ کیجئے، اللہ عز و جل روزی کا ضامن ہے، وہ ہمارے لیے رزق کا ضرور انتظام فرمائے گا۔ ہم ان دنیاوی امیروں سے زیادہ امیر ہیں، دنیا و آخرت میں کامل مسرت ہمیں ملی ہے، نہ رنج ہے نہ کوئی غم، نہ اس کی پرواہ کہ صبح کس حال میں ہے شام کو کیا ہوگا۔ بس شرط یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی اطاعت و فرما برداری کے معاملے میں کوتاہی آڑے نہ آنے دے۔ یہ پر اثر اور تسلی بھرا کلام فرمایا حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ سیدنا ابن بشار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنے کے بعد، یہ وعظ فرمانے کے بعد، یہ نصیحت فرمانے کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور میں نے بھی نماز کی نیت باندھ لی۔ ایک شخص ہمارے پاس 8 روٹیاں اور بہت سی کھجوریں لے کر آ گیا اور یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ انہیں کھائیے، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ لیجئے انہیں کھائیے۔ جو ہی ہم کھانا کھانے لگے، ایک سائل نے، ایک مانگنے والے نے صدا لگائی، اللہ عز و جل کے نام پر مجھے کچھ کھانا دے دیجئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 3 روٹیاں اور ان میں سے کچھ کھجوریں اس حاجت مند کو، اس مانگنے والے کو دے دیں۔ فرمایا غم خواری کرنا اہل ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مال جمع کرنے کے چکر میں پڑا رہتا ہے، امیروں کو ان کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر جلتا ہے، حسد کی آفت میں مبتلا ہوتا ہے تو مفلس و نادار، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا رہتا ہے، اللہ عز و جل کی رضا پر راضی نہیں ہے، تو اس کو، ایسے غریب کو یہ فضائل نہیں ملیں گے، بلکہ خدا نخواستہ اگر اس نے بے صبری اختیار کی، شکوہ و شکایت کو اختیار کیا، تو یہ بے صبری، یہ شکوہ و شکایت اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا، عتاب کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر غربت سے آ کر اس نے کوئی ایسا جملہ بول دیا، کوئی کفریہ کلمہ اس کی زبان سے نکل گیا، تو ایمان سے بھی ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ مہاجرین فقراء بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مالدار لوگ بلند مراتب اور ابدی نعمتیں لے گئے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کیسے؟ عرض کی، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، مگر وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ وہ گردنیں چھڑاتے یعنی غلام آزاد کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ تو سرکار علی وقار غریبوں کے غم گسار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھا دوں جس کے ذریعے تم ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ جو تم سے آگے ہیں، اور ان پر سبقت لے جاؤ جو تم سے پیچھے ہیں، اور کوئی بھی تم سے افضل نہ ہو سوائے اس شخص کے جو تمہاری طرح عمل کرے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ضرور سکھائیے۔ ارشاد فرمایا، تم ہر نماز کے بعد 33 بار تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحمید یعنی الحمدللہ، اور تکبیر یعنی اللہ اکبر پڑھا کرو۔ غریبوں کے لیے ایک اور خوشخبری، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ روایت کرتے ہیں کہ سردار مکہ مکرمہ سلطان مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، میں نے جب جنت کو ملاحظہ کیا، دیکھا کہ جنتیوں میں اکثر تعداد فقراء یعنی غریب لوگوں کی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں ہر حال میں اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہنا ہے، اور غربت و افلاس کا شاکی ہو کر اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہمارے وہ اسلامی بھائی، وہ اسلامی بہنیں جو دین کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، چاہے کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، آپ مدنی کام نہ چھوڑیے، سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کرتے رہیے، درس فیضان سنت کے ذریعے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیے، مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اگر غربت پر صبر نصیب ہوا، دنیا میں بھی آسانی ہوگی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ عز و جل اس کا انعام ملے گا، اور مدنی کام کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل یہ جو غربت کی آزمائش ہے یہ بھی دور ہو جائے گی۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا